بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 16 میں اہم نظم کسان کا مشق کریں گے۔ مشق کا پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل تراکیب کا مطلب واضح کرے۔ نمبر 1 ہے پاسبان رنگ و بو۔ اس سے مراد ہے کہ کسان اپنے کھیتوں میں لگے ہوئے خوشوں، پھولوں کی خوشبو اور پھلوں سے بھرے ہوئے باغوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ پاسبان رنگ و بو سے مراد ہے کسان اپنے کھیتوں میں لگے ہوئے خوشوں، پھولوں کی خوشبو اور پھلوں سے بھرے ہوئے باغوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ محرم اسرار بارہ۔ اس سے مراد کسان کو بادل اور بارش کی ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ تجربے کی بنیاد پر بارش کے بارے میں درست پیش گوئی دیتا ہے۔ ایک کسان کو بادل اور بارش کے ہونے یا نہ ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ تجربے کی بنیاد پر بارش کے بارے میں درست پیش گوئی دیتا ہے۔ مہر عالم تاب یعنی چمکتا ہوا سورج جو پلوں میں مٹاس پیدا کرتا ہے۔ چمکتا ہوا سورج جو پلوں میں مٹاس پیدا کرتا ہے۔ فاتح امید و بیم۔ امید اور خوف پر قابو پانے والے کسان کو امید ہوتی ہے کہ اس کی محنت رنگ لائے گی، مگر ساتھ میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر بارش اور اولے پڑے تو اس کی فصل خراب بھی ہو سکتی ہے۔ فاتح امید و بیم سے مراد ہے کہ امید اور خوف پر قابو پانے والے کسان کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی محنت رنگ لائے گی، مگر ساتھ میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر بارش اور اولے پڑے تو اس کی فصل خراب بھی ہو سکتی ہے۔ سیل رنگ و بو۔ مراد کسان کھیتوں میں فصل اگا کر رنگ اور خوشبو کا سیلاب تیار کرتا ہے۔ اس کی فصل میں ہر قسم کے پھول اور خوشبو دینے والے خوشے نکل آتے ہیں۔ سیل رنگ و بو سے مراد ہے کسان کھیتوں میں فصل اگا کر رنگ اور خوشبو کا سیلاب تیار کرتا ہے۔ اس کی فصل میں ہر قسم کے پھول اور خوشبو دینے والے خوشے نکل آتے ہیں۔ تمدن کا چراغ۔ تمدن کا چراغ سے مراد ہے کسان کھیتوں میں محنت کر کے غلہ پیدا کرتا ہے، جس سے ملک کو ترقی ملتی ہے، خوشحالی آتی ہے، تہذیب و تمدن کو ترقی کی راہ پر ڈالا جاتا ہے۔ کسان کھیتوں میں محنت کر کے غلہ پیدا کرتا ہے، جس سے ملک کو ترقی ملتی ہے، خوشحالی آتی ہے، تہذیب و تمدن کو ترقی کی راہ پر ڈالا جاتا ہے۔ وارث اسرار فطرت۔ کسان اللہ کی قدرتوں سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بارش، ہوا، گرمی، سردی وغیرہ سے اس کی فصل کو نشو و نما ملتی ہے۔ وارث اسرار فطرت سے مراد ہے کسان اللہ کی قدرت سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بارش، ہوا، گرمی، سردی وغیرہ سے اس کی فصل کو نشو و نما ملتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، اس نظم کے ہر شعر کے دونوں مصروں میں ہم قافیہ الفاظ موجود ہے۔ پہلے شعر کے ہم قافیہ الفاظ ہے پناہ بادشاہ۔ آپ اس نظم میں سے ہم قافیہ الفاظ کے 5 جوڑے چن کر اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ سب سے پہلے قافیہ الفاظ کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی غزل یا نظم کے آخر میں ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ کسی غزل یا نظم کے آخر میں ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، پناہ بادشاہ یہ ہم قافیہ الفاظ ہے۔ اس کی طرح اور الفاظ ہے بیم نسیم، یہ ہم قافیہ ہے۔ گواہ نگاہ، رقیق رفیق، لہو بو۔
افلاک خاک، تحریب تہذیب، باغ چراغ، نشاں روا، بل اور حل۔ سوال نمبر 4 ہے مصرع مکمل کرے۔ لہرکاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، یہ ہے لہرکاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو، سرنگو رہتی ہے جس سے قوت تحریب کی، یہاں ہے یہ قوت تحریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی، دھوپ کے جلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں۔ سوال نمبر 5 ہے اس نظم کا خلاصہ لکھیے۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جوش ملیح آبادی نے اس نظم میں کسان کی محنت اور کوشش کی داد دی ہے۔ ایک کسان صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا ہے، سخت گرمی اور دھوپ میں ہل چلاتا ہے، ڈیلے توڑ دیتا ہے، گھاس پھوس نکال کر زمین کو بیج بونے کے لیے نرم بنا دیتا ہے، گوڑی کرتا ہے۔ وہ اللہ کی قدرتوں کو جاننے والا ہوتا ہے، اسے یہ علم ہوتا ہے کہ کب بارش ہوگی اور اس کے فصلوں پر بارش کے کیسے اثرات پڑیں گے۔ بارش سے اس کی فصل میں سرسبز اور مستی پیدا ہوگی۔ وہ بارش گرمی اور سردی سے بے نیاز کھیتوں میں کام کرتا ہے، اس کی انگلیاں ہل پر جمی رہتی ہے، مغرب تک وہ اپنی فصلوں کی رکھوالی کرتا ہے۔ جب فصل لہلہاتی ہے تو کسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ اس کا گھر اناج سے بھر جائے گا، غلہ اور اناج اور پھل لوگوں کو بکثرت ملے گا، اس سے ملک میں خوشحالی کا دور آئے گا، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء سستے داموں مل جائے گی۔ دھوپ کی تمازت اور گرمی سے تپش سے اس کے چہرے کا رنگ کس قدر متغیر ہو جاتا ہے، دھوپ سے اس کا رنگ جھلس جاتا ہے، رات کو اس کی نظریں آسمان پر جمی رہتی ہیں کہ آندھی اور بارش سے اس کی فصل پر برا اثر پڑے گا۔ جب بارش کی ضرورت ہو تو بارش ہو جائے، بغیر ضرورت کے اس کی فصل خراب ہو جائے گی۔ شام کو وہ اپنی مویشیوں کو ہانکتا ہوا اپنے گھر کی طرف روا دوا ہوتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسان کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے، صبح سے شام تک وہ کھیتوں میں کام کرتا ہے اور رات کو اٹھ کر فصل کو پانی دینے کے لیے دوبارہ کھیتوں کا رخ کر لیتا ہے، مگر اس کی محنت سے لوگوں کو آسودگی اور خوشحالی ملتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مندرجہ ذیل قواعد کی روح سے کس قسم کے مرکبات ہے؟ نمبر 1 ہے رنگ و بو، یہاں پر بیچ میں حروف عطف ہے، رنگ معطوف الیہ ہے، بو معطوف ہے، تو یہ رنگ و بو سے بنتا ہے مرکب عطفی۔ قدرت کا شاہد کا حروف اضافت ہے، قدرت مضاف الیہ ہے، شاہد مضاف ہے، تو یہ بنتا ہے مرکب اضافی۔ تیز کرنوں، تیز کرنے یا تیز کرنوں، تیز صفت ہے، کرنوں موصوف ہے، تو وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ نبض خاک، جب ہم اسے اردو میں کنورٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گی خاک کی نبض، اس میں کی آ جائے گا تو کی حروف اضافت ہے، خاک مضاف الیہ، نبض مضاف، تو یہ بھی مرکب اضافی بن جائے گا۔